مشہور سائنسدان مارشل جانسن کو اس وقت بڑا صدمہ لگا جب انہیں یہ بات پتہ چلی کہ یورپ کے سائنسدانوں نے بڑی محنت و مشقت کے بعد جو ریسرچ کی ہے قرآن نے 1400 سال قبل ہی اسے بیان کر دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ 17ویں صدی تک یورپ میں یہ خیال اہل علم کے درمیان عام تھا کہ انسان کی تخلیق مرد کے نطفے میں یکبار کی ہو جاتی ہے اور رحم مادر میں پہنچ کر صرف اس کی افزائش ہوتی ہے۔ 18ویں صدی میں یہ خیال غلط ثابت کیا گیا اور دوسرا نظریہ یہ قائم ہوا کہ انسان کی تخلیق تو یکبارگی ہی ہوتی ہے مگر بیضہ انثیٰ یعنی وومنس ایگ میں ہوتی ہے۔ 19ویں صدی کے اوائل میں یہ بات بھی غلط ثابت کر دی گئی اور یہ علمی نظریہ قائم کیا گیا کہ انسان کی تخلیق مرحلہ وار ہوتی ہے اور وہ مختلف مراحل میں مختلف شکلیں بدلتا ہے۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بہت تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، لہٰذا فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، پھر اسے نطفے میں تبدیل کر دیا، پھر اس نطفے کو جمع ہوئے خون اور اسے گوشت کا لوتھڑا، پھر اسے ہڈی اور پھر ہڈی پر گوشت چڑھا دیا۔ شیخ عبدالمجید الزندانی واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات پروفیسر مارشل جانسن سے ہوئی۔ وہ 8ویں میڈیکل کانفرنس میں شرکت کی غرض سے سعودی عرب آئے ہوئے تھے۔ ہم اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کانفرنس کی تشکیل کردہ کمیٹی کے تحت قرآن و سنت کے علمی اعجاز پر گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں پروفیسر جانسن ٹہلتے ہوئے آئے اور ہم لوگوں کے قریب ہی بیٹھ گئے اور پوچھا آپ لوگوں کی کمیٹی کا موضوع کیا طے ہوا؟ عبدالمجید الزندانی: ہماری کمیٹی کا موضوع 1400 سال قبل قرآن و سنت میں مذکور مسائل اور عہد حاضر کی علمی تحقیق میں مطابقت ہے۔ انہوں نے کہا مثلاً کس طرح کا موضوع؟ عبدالمجید الزندانی: آج میڈیکل سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ انسان کی تخلیق مرحلہ وار ہوتی ہے، یہی بات قرآن نے 1400 سال قبل کہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ پروفیسر مارشل جانسن چیختے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہا نو نو نو۔ حیرت و تعجب کے آثار ان کے چہرے پر نمایاں تھے۔ پروفیسر جانسن کا یہ رد عمل فطری تھا۔ ان کو یہ بات بخوبی معلوم تھی کہ 17ویں اور 18ویں صدی تک یورپ میں تخلیق انسانی کے سلسلے میں کیا نظریہ قائم تھا۔ 19ویں صدی کے تقریباً وسط میں جا کر علم جدید اور وسائل و آلات کی ایجادات کے بعد یہ واضح ہوا تھا کہ انسان کی پیدائش مرحلہ وار ہوتی ہے۔ 1400 سال قبل نازل ہونے والے قرآن میں اس طرح کا بیان ان کے لیے یقیناً چونکا دینے والے تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا اس کی 3 توجیہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن میں ان چیزوں کا تذکرہ بس اتفاق کے نتیجے میں ہو۔ عبدالمجید الزندانی نے پروفیسر جانسن کے سامنے قرآن سے تقریباً 25 آیات اس موضوع پر نکال کر رکھ دی اور پوچھا کیا ان سب آیات کو اتفاق کا نام دینا درست ہے؟ انہوں نے کہا دوسری توجیہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت طاقتور مائکرو اسکوپ یعنی خوردبین ہو جس کی مدد سے رحم مادر میں بچے کی مختلف شکلیں دیکھی جا سکتی ہوں۔ پروفیسر صاحب اپنے اس جواب پر خود بھی ہنس پڑے اور عبدالمجید الزندانی نے کہا آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ علمی ترقی اور وسائل کی ایجادات عہد حاضر کی دین ہے۔ اس طرح کی طاقتور خوردبین جس کے ذریعے کسی چیز کو ہزاروں گنا بڑا کر کے دیکھا جا سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثابت کرنے کا مضحکہ خیز نہیں۔ انہوں نے کہا تیسری توجیہ صرف اور صرف یہ ہو سکتی ہے کہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ماننا پڑے گا کہ یہ قرآن کوئی انسانی کلام نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پروفیسر صاحب نے بڑے اعتماد کے ساتھ جواب دیا۔ اس واقعے کے بعد پروفیسر مارشل جانسن نے تخلیق انسانی سے متعلق سائنسی مشاہدات پر کئی مقالے شائع کیے جس میں انہوں نے کھلے لفظوں میں اعتراف کیا کہ قرآن وحی الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔